الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل ضابطہ حیات دین بنا کر کے بھیجا اور قیامت تک یہی دین رہنے والا ہے۔ اب جب قیامت تک یہی دین ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو رب تعالیٰ نے اس میں تمام مسلمانوں کے حقوق کو بھی بیان فرما کر کے بھیجا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جن کو پیدا کرنے کا واحد مقصد رب کا یہی تھا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اور عبادت میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کا حق اور اس کے رسول کا حق، اسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا حقوق العباد آتا ہے، بندوں کا حق، اولاد کا حق، والدین کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، شوہر کا حق اور بیوی کا حق۔ ہر چیز کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہے وہ عورت پر حاکم ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اب یہ نہ کہے کہ عورت اللہ نے حاکم مرد کو میرے اوپر بنا کر کے مسلط کر دیا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے، اللہ جسے چاہے فضیلت دے، اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے وجہ بیان فرمائی کہ کیوں میں نے مرد کو عورت پر حاکم بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا کہ بما انفقوا من اموالکم، یہ تم پر مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال جب یہ کمانے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، دھوپ ہو، سردی ہو، رات ہو، دن ہو، مشکلات ہو، پریشانی ہو، یہ اس مشکلات کا ڈٹ کر کے سامنا کرتے ہیں تاکہ آپ کے آبرو، آپ کی عزت کا خیال رکھ سکے، آپ کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اس وجہ سے یہ غیر مردوں سے باتیں بھی سنتے ہیں، تانے بھی سنتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن آپ کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر حاکم بنا کر کے بھیجا۔ اب عورت پر حاکم بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت کو مرد جس طرح چاہے مارے، ظلم کرے، تشدد کرے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے اپنے شوہر کی تو اسے عورت کو سوچنا چاہیے، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ رات گزارے، اس کے شوہر اس کے ساتھ ناخوش ہو تو اس کی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ مرد کا اتنا بڑا حق ہے۔ اور بیان فرمایا کہ اگر مرد جو ہے وہ عورت پر ظلم کرتا ہے تو اس کا بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ شخص بھی اللہ رب العالمین کیا بہت بڑا ظالم ہے، مجرم ہے، کیونکہ وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے اور کوئی شخص نہیں ہے جو اس کی پرواہ کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہم۔ عورت اور بیوی، مرد اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے آر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر حاکم بنا کر کے بھیجا، عورت پر فضیلت دی، اس وجہ سے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں بہت دی، باہر کی ذمہ داریاں۔ عورت کی صرف گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، مرد کو رزق کہاں سے کمانا ہے، بقیہ معاملات۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر اگر کوئی شخص فیصلہ کرے کہ اولاد خدمت کے اندر ماں کا زیادہ حق خیال رکھے خدمت کے اندر، لیکن فیصلہ جو ہو وہ والد کا زیادہ قبول کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مرد کو یہ فضیلت دی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔